دشمن ہمارے شہداء کے خون سے زیادہ ہماری خواتین کے حجاب سے خوفزدہ ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ الفاظ ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر امام خمینی کے۔ ہمارے چینل پر بائیوگرافیز کا یہ سلسلہ جاری ہے اور ہماری آج کی شخصیت ہے امام خمینی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آغاز اور میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ منصور۔ ناظرین، امام خمینی کے نام سے ہم سبھی تقریباً واقف ہیں۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی کو دنیا بھر میں امام خمینی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی اور دور حاضر کے عظیم مذہبی و اسلامی قائد اور اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم کمانڈر تھے۔ امام خمینی نے ایرانی شہنشاہیت کے صدیوں پرانے بت کو پاش پاش کر دیا اور ایرانی قوم کو اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا۔ امام خمینی کے دادا سعید احمد موسوی ہندوستان کے ضلع اتر پردیش کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، تاہم بعض تاریخی حوالوں سے ان کا تعلق وادی کشمیر سے تھا۔ امام خمینی نے آیت اللہ یوسف کشمیری کے نام ایک خط میں تصدیق کی تھی کہ ان کے دادا کشمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ 1834 میں ایران چلے گئے اور وہاں خمین میں رہائش پذیر ہو گئے۔ امام خمینی 24 ستمبر سن 1900 میں خمین میں ہی پیدا ہوئے۔ ایک مقامی زمیندار کے کہنے پر ان کے والد کو 1903 میں اس وقت قتل کر دیا گیا جب خمینی 3 برس کے تھے۔ امام خمینی نے 6 برس کی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ 1 سال بعد وہ ایک مقامی اسکول میں داخل ہو گئے جہاں انہیں دیگر مضامین بھی پڑھنے کا موقع ملا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد امام خمینی کو اصفہان کے ایک اسلامی اسکول میں داخل کرانے کا انتظام کیا گیا، مگر امام خمینی کی خواہش پر 1920 میں انہیں عراق کے ایک تعلیمی ادارے میں داخل کروایا گیا جہاں ان کے استاد آیت اللہ عبدالکریم یزدی تھے۔ اگلے برس عبدالکریم یزدی کا تبادلہ ایران کے مقدس شہر قم کے ایک اسلامی تعلیمی ادارے میں ہو گیا، جس کے باعث امام خمینی کو بھی قم جانا پڑا جہاں انہوں نے دارالشفا اسکول میں رہائش اختیار کر لی۔ امام خمینی نے قم میں اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شاعری اور فلسفی میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی اور اس وقت کے معروف استاد مرزا علی اکبر یزدی کی شاگردی اختیار کر لی۔ امام خمینی نے فلسفی میں 2 دیگر اساتذہ جاوید آغا تاریزی اور رفیق ازوینی سے تعلیم کا حصول جاری رکھا۔ امام خمینی کے دیگر اساتذہ میں مرزا محمد علی شاہ آبادی بہت سرکردہ شخصیت تھے۔ امام خمینی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نجف اور قم کے مختلف تعلیمی اداروں میں بطور لیکچرار خدمات سر انجام دیتے رہے، مگر اس دوران سیاسی امور سے بھی انہیں خاصی دلچسپی رہی۔ بہت جلد وہ ایک معروف مذہبی اسکالر کے طور پر منظر عام پر آ گئے۔ وہ 40 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کے بہت سے شاگردوں نے بھی بعد ازاں بہت نام کمایا، جن میں سے ایک مرتضیٰ مظاہری بھی تھے جنہیں دنیا ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر کے طور پر یاد کرتی ہے۔ روح اللہ خمینی نے اسلامی فلسفہ، قانون اور اخلاقیات پر متعدد مضامین اور کتابیں تحریر کیں۔ روح اللہ خمینی نے 1929 میں، جبکہ بعض کتابوں میں 1931 لکھا گیا ہے، تہران کے ایک مذہبی رہنما کی بیٹی خدیجہ خمینی سے شادی کر لی۔ ان کے ہاں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی، جن میں سے 2 کی کم سنی میں ہی وفات ہو گئی، جبکہ ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے حیات رہے۔ دونوں بیٹوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مذہبی تعلیم حاصل کی۔ بڑے بیٹے مصطفیٰ خمینی کو 1977 میں شاہ ایران کی قائم کردہ خفیہ تنظیم ساواک نے قتل کر دیا جب وہ عراق کے شہر نجف میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ دوسرے بیٹے احمد خمینی 49 برس کی عمر میں 1995 میں تہران کے ایک ہسپتال میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ امام خمینی کی اہلیہ کا انتقال 2009 میں ہوا۔ امام خمینی کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز 1961 میں ہوا اور اگلے ہی برس یعنی 1962 میں آیت اللہ عبدالقاسم شانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان مذہبی قائدین کی وفات کے بعد روح اللہ خمینی کو قائدانہ کردار ادا کرنا پڑا اور شاہ ایران کے غیر اسلامی عقائد اور اقدامات کے خلاف سینہ سپر ہونا پڑا۔ جنوری 1963 کو شاہ ایران نے وائٹ ریزولوشن کے نام سے ایک 6 نکاتی پروگرام کا اعلان کیا، جس کے مطابق زرعی اصلاحات اور جنگلات قومی ملکیت میں لینا، سرکاری زمینوں کی پرائیویٹ لوگوں کو فروخت، انتخابی اصلاحات جن میں خواتین اور غیر مسلموں کو ووٹ کا حق دینا، صنعتوں کے منافع میں شراکت کاری اور سرکاری اسکولوں میں نئے علوم پڑھانے کے لیے مہم چلانا ضروری تھا۔ مذہبی رہنماؤں نے شاہ کے اس پروگرام کی شدید مخالفت کرنے کا اعلان کیا کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ان اقدامات کا مقصد معاشرے کو مغربی اقدار کا رنگ دینا تھا۔ امام خمینی نے قم کے سینئر علماء کرام کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا اور ان کو قائل کیا کہ وہ وائٹ ریزولوشن کے لیے منعقد کیے جانے والے ریفرنڈم کا بائیکاٹ کریں۔ 22 جنوری 1963 کو علماء نے انتہائی سخت الفاظ میں اعلان کیا کہ وہ شاہ اور اس کے منصوبوں کو مسترد کرتے ہیں۔ امام خمینی نے 8 اہم ترین مذہبی رہنماؤں کے دستخطوں پر مشتمل ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں شاہ ایران کے اقدامات کو
یکسر ناقابل قبول قرار دے دیا۔ امام خمینی نے 21 مارچ 1963 کو ہونے والے جشن نوروز کو بھی حکومتی اقدامات کے خلاف احتجاج کے طور پر منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ 3 جون 1963 کو عاشورہ محرم کے موقع پر ایک مدرسے میں خطاب کرتے ہوئے امام خمینی نے شاہ ایران کو عصر حاضر کا یزید قرار دیا اور اعلان کیا کہ اگر شاہ نے اپنے طور طریقے تبدیل نہ کیے تو عوام اسے ملک بدر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ 5 جون 1963 کو شاہ ایران کے خلاف مہم چلانے کے الزام میں امام خمینی کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے باعث ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے، جس کے نتیجے میں تقریباً 400 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگست 1963 میں امام خمینی کو رہائی مل سکی۔ نومبر 1964 میں شاہ ایران نے ایک حکم جاری کیا جس کے مطابق ایران میں موجود امریکہ کے فوجیوں کو ملک کے مروجہ قانون سے مستثنی قرار دے دیا گیا اور کہا گیا کہ امریکی فوجیوں کے مقدمات ایرانی عدالتوں کی بجائے امریکہ کی اپنی بنائی ہوئی عدالتوں میں چلیں گے۔ امام خمینی نے شاہ کے اس اقدام کو بھی یکسر مسترد کر دیا، جس پر انہیں فوراً گرفتار کر لیا گیا اور 6 ماہ تک پابند سلاسل رکھا گیا۔ رہائی پر انہیں ایران کے وزیر اعظم حسن المنصور نے ملاقات کے لیے بلایا اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ شاہ کے خلاف اپنے اعلانات پر معافی مانگیں۔ انکار کرنے پر وزیر اعظم نے امام خمینی کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جب یہ خبر عوام تک پہنچی تو امام خمینی کے حامیوں نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور 2 ہفتے کے بعد وزیر اعظم پارلیمنٹ کی طرف آتے ہوئے قتل کر دیے گئے۔ حکومت نے قتل کا الزام امام خمینی کے حامی فدائین اسلام پر عائد کیا اور فدائین اسلام کے 4 اہم افراد کو قتل کے الزام میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور امام خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر انہیں ترکی بھیجا گیا جہاں وہ بصرہ شہر میں قیام پذیر ہوئے، لیکن اکتوبر 1965 میں انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ عراق کے شہر نجف منتقل ہو جائیں جہاں وہ تقریباً 13 برس تک مقیم رہے۔ 1978 میں اس وقت کے عراقی نائب صدر صدام حسین کے حکم پر امام خمینی کو جبراً ملک بدر کر کے فرانس بھیج دیا گیا جہاں وہ شاہ ایران کی حکومت کے خاتمے تک رہائش پذیر رہے۔ امام خمینی نے اپنی 14 سالہ جلا وطنی میں بھی شاہ ایران کے خلاف جدوجہد جاری رکھی اور ایران میں موجود اپنے کروڑوں حامیوں کے حوصلے بلند رکھے۔ اس دوران شاہ ایران نے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی، مگر عوام نے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا اور بالآخر شاہ کو مجبور کر دیا کہ وہ تخت چھوڑ کر ایران سے نکل جائے۔ 17 جنوری 1979 کو شاہ ایران ملک بدر ہو گئے اور وزیر اعظم شاہ پور بختیار نے ایران کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ 1 فروری 1979 کو امام خمینی فاتحانہ انداز میں اپنے ملک ایران میں واپس آئے جہاں 60 لاکھ سے زائد افراد نے انتہائی پرجوش انداز میں اپنے لیڈر امام خمینی کا استقبال کیا۔ امام خمینی نے شاہ بختیار کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اعلان کیا کہ وہ قوم کی امنگوں کے مطابق نئی حکومت تشکیل دیں گے۔ 11 فروری 1979 کو انہوں نے ڈاکٹر مہدی بازرگان کو ایران کا عبوری وزیر اعظم مقرر کر دیا اور اس طرح شاہ ایران کے حامیوں کا حکومت سے تعلق ختم ہو گیا۔ ایرانی فوج نے بھی امام خمینی کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ 30 مارچ کو شاہ بختیار حکومت چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ 31 مارچ 1979 کو ایک عوامی ریفرنڈم میں عوام کی 98% ووٹوں سے شہنشاہیت کا خاتمہ کر کے ملک کو اسلامی جمہوریہ ایران کا نام دے دیا گیا اور ایک عبوری آئین کے تحت امور مملکت سر انجام دیے جانے لگے۔ نومبر 1979 کو اسلامی جمہوریہ ایران کا نیا آئین ایک قومی ریفرنڈم کے ذریعے منظور کیا گیا جس کے تحت امام خمینی کو ملک کا سپریم کمانڈر تسلیم کر لیا گیا۔ 4 فروری 1980 کو نئے آئین کے تحت عام انتخابات منعقد کرائے گئے جس میں ابو الحسن بنی صدر ایران کے پہلے صدر کے طور پر منتخب ہوئے۔ 22 اکتوبر 1979 کو امریکہ نے سابق شاہ ایران کو علاج کی غرض سے امریکہ آنے کی اجازت دے دی، جس پر ایران میں شدید رد عمل سامنے آیا اور عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ 4 نومبر 1979 کو اسلامی انقلابی طلبہ کے ایک گروپ نے تہران میں موجود امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا اور 52 اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ امریکی سفارتی عملے پر الزام تھا کہ وہ ایران کی سلامتی اور اسلامی حکومت کے خاتمے کے لیے سازشوں میں مصروف ہے۔ امریکی سفارت خانے سے ملنے والے اہم دستاویزات بھی طلبہ کی طرف سے منظر عام پر لائے گئے۔ امریکہ نے اپنے اہلکاروں کو رہا کرنے کے لیے تمام حربے اختیار کیے مگر انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ امریکی سفارتی عملہ 444 روز تک انقلابی طلبہ کے ہاتھوں یرغمال بنا رہا۔ 28 فروری 1980 کو امام خمینی نے اعلان کیا کہ ایرانی مجلس امریکی یرغمالیوں کی قسمت کا فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ شاہ ایران کو ایران کے حوالے کیا جائے تاکہ قوم کے خلاف اس کے جرائم کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکے۔ اگرچہ چند روز بعد شاہ ایران کا انتقال ہو گیا لیکن امریکی یرغمالیوں کا معاملہ کافی عرصے تک بے ثمر اور بے نتیجہ ہی رہا۔
इमाम खुमैनी मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यकजहती के मुतमन्नी थे और उनकी ख्वाहिश थी कि दुनिया भर में इस्लामी इनकलाब फैलाया जाए। इधर मुस्लिम ममालिक जहां आमराना हुकूमतें कायम थी, वो खौफजदा हो गए कि कहीं उनके मुल्कों में भी इनकलाब बर्पा ना हो जाए। उन्होंने ईरान की इस्लामी हुकूमत को कमज़ोर करने का इरादा कर लिया। अमरीका, इसराइल और ईरान मुखालिफ दीगर ममालिक भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गए। इन मुल्कों का आला-ए-कार बनकर सितंबर 1980 में इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर भरपूर हमला कर दिया और ईरान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। इमाम खुमैनी की इनकलाबी क़यादत में ईरानी फ़ौज और कौम ने इस हमले का डटकर मुकाबला किया और 1982 के आगाज़ में ही न सिर्फ इराकी पेशकदमी रोक दी गई, बल्कि अपने कई इलाके इराक से वागुजार करा लिए। इराक और ईरान के दरमियान ये होलनाक जंग 8 बरस तक जारी रही और इसमें ईरान के 9 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हुए। अलावा से $300 अरब से ज़ायद का माली नुकसान भी हुआ। ईरानी कौम ने ये नुकसानात जुर्रत और बहादुरी के साथ बर्दाश्त किए। इमाम खुमैनी ने हर मौके पर मुस्लिम उम्मा के जज्बात की तर्जुमानी की और अपने ख्यालात का बरमला इजहार किया। 1988 में जब एक इंडियन नयाद नाम नेहाद नावल निगार सलमान रुश्दी ने कुरानी तालीमात के खिलाफ एक मजमूम किताब लिखी और आलम इस्लाम के जज्बात को मजरूह किया, तो इमाम खुमैनी ने सलमान रुश्दी को कत्ल करने का फतवा जारी कर दिया और ऐलान किया कि सलमान रुश्दी का कत्ल हमारा मजहबी फरीज़ा है। सलमान रुश्दी को अपने इस घिनौने अमल पर सरेआम माफ़ी मांगनी पड़ी, मगर अपनी जान बचाने के लिए फिर वो कभी मंजरे आम पर ना आ सका। ताहम एक जापानी ट्रांसलेटर जिसने सलमान रुश्दी की किताब का तर्जुमा किया था, वो अपनी जान ना बचा सका और कत्ल कर दिया गया। इमाम खुमैनी पर उनके मुखालफीन ने अगरचे मुतअद्दिद इल्ज़ामात आयद किए कि उन्होंने शाह के हामियों और अपने दुश्मनों का बेदरेग कत्ले आम किया है और शहरी आज़ादी को सलब किया, मगर इमाम खुमैनी के हामियों का मौक़िफ़ है कि इनकलाब के बाद इस्लामी हुकूमत के इस्तेहकाम और अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए ये ज़रूरी था। इमाम खुमैनी बेहतरीन मुकर्रर और लाजवाब राइटर थे। इस्लामी मौज़ूआत के अलावा फ़लसफ़ा, अदब, शायरी और सियासत पर उनकी बेशुमार तहरीरें मौजूद हैं। 24 मई 1989 को इमाम खुमैनी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उन्हें हस्पताल ले जाया गया, जहां 11 रोज़ तक डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। बिलाखिर 3 जून बरोज़ हफ्ता रात 10:22 पर वो अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। इमाम खुमैनी की वफ़ात की खबर सुनते ही लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। उनकी नमाज जनाजा में 20 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। इमाम खुमैनी को तेहरान में सपुर्दे खाक किया गया और एक वसी और अरीज़ जगह पर उनका मकबरा तामीर किया गया। इमाम खुमैनी की बरसी पर ईरान में आम तातील होती है और इमाम खुमैनी की याद में बड़ी तादाद में लोग उनके यौम वफ़ात पर खुतबा सुनने और दुआ करने के लिए बहिश्ते ज़हरा में उनके मज़ार पर जाते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होती है। हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।